اهدنا الصراط المستقیم۔ شیخ سوال کچھ اس طرح ہے کہ کچھ اولاد کو جو ہے اپنے باپ سے یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے باپ جو ہے ہم پر خرچ نہیں کرتے، یا پھر فلاں بیٹے پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلام ایک باپ کو، ایک والد کو اپنے اولاد پر مال خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ نے سوال میں سنا کہ اکثر اولاد کو اپنے والدین سے یہ شکایت ہوتی ہے، صرف باپ سے ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ماں سے بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ مان لو وہ صرف اپنی بیٹیوں کو ہی دیکھتے ہیں، یا فلاں بیٹے کو ہی دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء نے بہت اچھا سا جواب اس کا لکھا ہے کہ باپ جو چیز خرچ کر رہا ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ جی، وہ تین طرح کے خرچ کرنے کا باپ کے پاس انصاف وقت کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔ نمبر ایک، پہلا جو خرچ کیا جاتا ہے وہ نفقہ کہلاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں۔ اب کھانے پینے کی چیزیں، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا ایک بیٹا 10 سال کا ہے یا 14 سال 15 سال کا ہے، اب دوسرا بیٹا 4 سال کا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے باپ دونوں پر برابر تو نہیں خرچ کرے گا۔ اب چھوٹا بیٹا یہ بولے کہ ابو انہیں 4 چپاتی کھاتا ہے، میں تو ایک ہی کھاتا ہوں، مجھے 3 چپاتی کا پیسہ مجھے دو، آپ انصاف نہیں کر رہے، یہ نہیں بول سکتا۔ بھئی اس کی جو ضرورت ہے باپ اس کے حساب سے اس پر خرچ کرے، یا مان لو چلو کھانے پینے کی بات نہیں، کپڑوں کی بات کریں۔ اب وہ بچہ جو 14-15 سال کا ہے اور یہ بچہ جو 4-5 سال کا ہے، دونوں کے سائز میں فرق ہے، دونوں کے وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہ بچہ شاید ہو سکتا ہے اسکول میں بڑی کلاسوں میں ہو تو اس کا لباس الگ ہے، اس پر خرچ الگ کیا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ یہ بولے کہ نہیں، آپ نے اس کو مان لیجیے 1500 کا لباس لے کر آیا، آپ نے مجھے 600-700 کا لیا، باقی کا جو ڈفرنس ہے مجھے دیجیے، تبھی انصاف ہوگا۔ لوگ یا سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں کرتے کا مطلب نہیں، خرچ میں دونوں کی جو ضرورت ہے باپ اس کے حساب سے خرچ کرے گا۔ یہ ایک پہلا خرچ ہوا۔ دوسرا خرچ ہے سببی، کوئی سبب، ریزن ہے باپ کے پاس کسی پر خرچ کرنے کے لیے۔ مان لیجئے ایک بیٹا بڑا ہے، اس کی شادی ہے، اب شادی کی مناسبت سے باپ اس پر خرچ کر رہا ہے، چھوٹا بیٹا بولے نہیں تم اس پر 1,00,000 روپے خرچ کرے، آپ مجھے بھی 1,00,000 روپے دو۔ نہیں بھائی، جب تمہارا وقت آئے گا شادی کا تب تم پر اس شادی کی وجہ سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ یا کچھ بچے یہ کہیں کہ تم مان لیجئے ایک بچہ بیمار ہے، اس پر ہاسپٹل میں بھرپور خرچ ہو رہا ہے، اب دوسرے بچے بولے نہیں اس پر آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، جس سبب سے وہ خرچ کر رہا ہے وہ سبب آپ کے ساتھ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ باپ اس پر خرچ کرے، جتنا بھی لگ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری۔ اب تیسرا جو خرچ ہے وہ عطیہ، تحفہ، مطلق تحفہ۔ اب یہاں پر آپ کو انصاف کرنا ہے۔ مان لیجئے باپ تحفہ دیتا ہے جو اس کی ضروریات میں سے بھی نہیں ہے اور جو اس کے کسی سبب کی وجہ سے بھی نہیں ہے، باپ عام طور پر ایسے ہی دے رہا ہے۔ مان لیجئے عید کا موقع ہے، اب عید میں باپ بڑے کو کہتا ہے کہ بھئی 1000 تم لے لو، دوسرے کو کہہ رہا ہے 200 تجھے، اور تیسرا چھوٹا بچہ اس کو 50۔ نہیں، یہاں پر آپ تحفہ دے رہے ہو تو اولاد کے درمیان، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ اب انصاف کا تقاضا یہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو بالکل آپ الگ سے دے رہے ہیں تو آپ سب کو برابر برابر کا دیں۔ اچھا، یہاں پر بعض اوقات ہم نے اپنی ایک ویڈیو بھی بنایا تھا اس سے بہت پہلے کہ بیٹا اور بیٹی کا بھی مسئلہ ہے، بیٹا اور بیٹی کے درمیان میں بھی کیا انصاف ہونا چاہیے۔
اب ہاں انصاف تو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اب یہ انصاف کیا ہے؟ کیا جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دیا جائے، یا پھر میراث میں جیسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دیا جائے؟ تو اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں ان العطیہ کالمیراث، تحفہ بھی میراث کی طرح ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ دیں، جہاں تک کپڑوں کی بات ہے، جیسے آپ نفقہ کی بات کریں، اب مان لیجئے لڑکی کے کپڑے الگ ہیں، لڑکوں کے کپڑے الگ ہیں، اچھا لڑکی کے پاس چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اب اس کا عبایا ہے، حجاب ہے، پھر پرس ہے، مطلب الگ الگ چیزوں کے اعتبار سے کچھ خرچ زیادہ ہوتا ہے، تو بیٹے کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک کامن تحفہ اگر دیا جا رہا ہے تو جتنی بیٹے کو دیا جا رہا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دیا جائے، خاص کر پراپرٹی میں کہہ لیجئے، یا پیسوں کی تقسیم ہو رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یا کوئی بڑا فائدہ ہوا تو اس صورت میں بیٹے کا آدھا حصہ بیٹی کو دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 3 طرح کی تقسیم ہے۔ اگر ماں باپ اس میں مان لیجئے ایک بچے کو بیمار ہوتا ہے، ایک بڑے ہاسپٹل میں بڑے اس کے پاس لے کر جا رہے ہیں، دوسرا بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کو گلی کے کسی محلے کے معمولی ڈاکٹر کے پاس، تو پھر یہ انصاف نہیں ہے۔ بیماری جس ڈاکٹر کے پاس اس کو دکھا رہے ہیں، جیسے کسی اسپیشلسٹ کو دکھا رہے ہیں، اس کو اسپیشلسٹ کے پاس دکھائیں، اس کو اگر کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جا رہے ہیں تو اس کو بھی وہاں پر لے جائیں۔ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی اس حوالے سے ماں باپ سے زیادہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی 100% انصاف تو انسان نہیں کر سکتا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو ہماری نگاہیں جو ہے ماں باپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ بھئی شاید ہو سکتا ہے اس کی ضرورت الگ ہو۔ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ علماء نے جو بات کہی ہے بہت حد تک معقول ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم